علیکم دوستو، میرا جنون میرا جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سبھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اپنی قیمتی رائے بھی کمنٹ سیکشن پر درج کر دیجئے۔ تو آئے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ میرا جنون ایپیسوڈ 29۔ حیرت کمرے کے چکر لگاتے سخت پریشان تھی، کبھی ناخن دانتوں سے کترانے لگتی تو کبھی انگلیاں چٹکنے لگتی تھی۔ اوف، کیا ضرورت تھی اس پر چائے گرانے کی؟ اس نے کتنے پیار سے میرے لیے چائے بنائی اور میں اس کے فیس پر گہرا آئی۔ اسے کتنی جلن ہو رہی ہوگی، اللہ میرے میں کیوں اتنی جلد بازی ہوں، اتنا پیارا اس کا فیس تھا، پتہ نہیں کتنی جلن ہو رہی ہوگی اسے۔ اوف خدا، اوف حد ہے، حد ہے، اگر گرنی تھی تو اس منحوس ماری کی ہونٹوں پر گرا دیتی۔ اسے بڑا شوق ہے ہونٹ بڑے بڑے کرنے کا۔ وہ بیٹھ کر غصے سے بڑبڑاتی تھی، پھر فون نکالتی، کچھ سرچ کرتی، کپڑے چینج کر کے وہ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سے فورا بیگم اسے پکارتی رہ گئی تھی، ہیلو کیسے ہے آپ؟ ان کی چھوٹے سے گھر میں آتی مسکرا کر بولی۔ وہ جواباً مسکرائی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، آج اتنے دنوں بعد چکر لگایا۔ مائی نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، بس کچھ کاموں میں الجھ گئی تھی، لیکن آپ مجھے یاد تھی۔ ان کے ہاتھ تھامتی محبت سے بولی۔ جواباً مائی مسکرا دی، مائی آپ میرے ساتھ میرے گھر رہے، یا تو آپ اکیلا رہتی ہے اور مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، آپ میرے ساتھ رہے گی، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں ہوگی کیونکہ وہاں آپ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ ہرن نے محبت سے ان کے ناتو ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ادھر ہی رہوں گی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولے۔ حیرت انہیں دیکھتے رہی، وہ بیمار نظر آ رہے تھے جس پر حیرت کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر غم کے گہرے سائے تھے۔ حیرت دہمے قدموں سے حویلی چلی آئی جہاں وہ چیئر پر بیٹھا توڑی پر ہاتھ رکھ کے سامنے کام کرتے مزدوروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دور سے بھی دیکھ سکتی جس کے سفید چہرے پر سرخ نشان واضح تھے۔ اوف، اسے کتنا درد ہوا ہوگا نا، وہ تعصب سے بڑبڑائی۔ حیرت اسے زیادہ تکلیف ٹریننگ کے دوران ہمیں دی جاتی ہے، ڈونٹ وری۔ وہ بنا اسے دہ کے سرد لہجے میں بولا تھا جس پر وہ ٹٹکتی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی شرمندگی سے بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، نہیں جزیل احمد، آیات مریم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، یہ جلن مجھے تم پر غصہ نہیں دلا سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ حیرت نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سرخ نشان پڑ چکے تھے، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں۔ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں میں آج کچھ سرد مہری لیے ہوا تھا، جیسے حیرت پریشان ہوئی تھی۔ سر، آپ کو میٹنگ ہال میں جانا ہے 3 بجے۔ جمی کی آواز پر وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کر حیرت کے پاس آیا جو جمی کو کہا جانے والی نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ شام 7 بجے گھر آ جانا، ڈنر ساتھ کریں گے، ابھی ایمرجنسی میں مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ٹھیک سے آگے کرتا ہوا دھیمے لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا تھا جہاں ڈرائیور گاڑی کا ڈور کھولے کھڑا تھا۔ تم بول نہیں سکتے سر، 3 بجے میٹنگ ہے، آئندہ جب میں تمہارے سر کے ساتھ ہوں تو کوئی پیغام یا کچھ یاد دلانے آئے تو اگلے سارے دانت توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی یا ٹانگ ہی توڑ دوں گی، کام ہی ختم۔ وہ سامنے کڑی جمی پر پنکاری تھی جو بیچارہ اسے دیکھتا حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اسے گھورتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ مایا کی زندگی اجرن کر رکھی تھی لیلا اور رافیہ نے۔ وہ جو کام کرتی وہ دونوں ماں بیٹی اسے خراب کر دیتے، بلکہ اس کے ہر کام پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ لائبہ کا نوا ماں تھا، وہ خوش تھی اب اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ اس نے مایا کے ساتھ جا کر خود شاپنگ کی تھی۔
اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ لائبہ کے گھر بیٹی آئی تھی جس کے کچھ نہ کچھ تو جنید جیسے تھے، لیکن چہرے کی شپ لائبہ جیسی تھی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے گھر آئی تھی جزل اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ پپو یہ بالکل میری جیسی ہے، نہ دیکھے نہ اس کے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اور چہرہ بھی گول ہے، وہ اشتیاق سے بولا تھا، جس پر مایا اور لائبہ مسکرا دے۔ جزل کو وہ بہت پیاری لگتی تھی، وہ اسے سارا دن گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا اور اشرف صاحب بھی اسے اٹھا لیتا اور مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس کا خوبصورت نام اشرف صاحب نے جزل کے کہنے پر آیات مریم رکھا تھا۔ وہ ننھی بچی شہریار کو بھی لاڈلی تھی۔ رافیہ اور لیلا سو باتیں سناتے لائبہ کو، جس پر اشرف صاحب نے اس بار بہت غصے سے رافیہ کو ٹوکا، جس پر رافیہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ حرد نے وہ وائٹ دوپٹہ کندھے پر لیا تھا، تبھی مرحا بڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ حرد اس کے قریب آتی ہوئی بولی، ارے جو میرے گلے لٹکایا ہوا نا، وہ چچوندر کی شکل والی، بس اسی نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ آج جب پہنچ گیا تھا وہاں میرے سر بلال کی اتنی بے عزتی کی حد میں آپ کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی؟ مرحا کی دہائی عروج پر تھی۔ کہہ دیتے نا میرے پیارے سر بلال، اور اس کا سامنا کر کے تو دیکھو، تو ہاتھوں سے ہی نکلتی جاؤ رہی۔ حد ہے، ہم تو اتنے باہر کے ملک میں نہ نکلے جتنا تم حد سے نکل رہی ہو۔ روبن بھی اس کے پیچھے آتا پنکار کر بولا۔ حرت اور مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے لنگور نے جینا حرام کر رکھا ہے، میرا ایسے جاہلوں کی طرح زبان چلاتا ہے کہ توبہ توبہ۔ مرحا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے اس کی شکایت حرت سے کی، جو تکیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت زبان کھول گئی ہے، یا آ کر 1 منٹ میں زبان باہر نکال کر پھینک دوں گی۔ ارے کون دیتا تمہیں اپنی لڑکی؟ لمبی زبان والی لڑکی کو لوگ بیاہ کر لے جاتے ہیں، لیکن تمہارے جیسے لمبی زبان والے لڑکے سے لوگ 100 میل کی دوری پر رہتے ہیں۔ حرت نے غصے سے روبن کو ٹھیک ٹھاک خبر لے لی۔ حرت بی بی، تم شکر کرو میرے ماموں کا جس نے تم سے شادی کر لی، ورنہ میری تو زبان لمبی ہے، تمہارے ہاتھ زبان، بلکہ سب کچھ ہی لمبی، منہ لمبی والی۔ روبن آپ کی دفعہ حرت پر چھوڑ رہا تھا، جس پر حرت اور مرحا نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ٹھہر جا بچے، آپ مجھ سے بچ کر دیکھا تو ذرا، حرت سلوز اوپر کرتی ہوئی کہہ کر اس کی طرف دوڑی تھی، جو پہلے ہی چونکا کھڑا تھا۔ اسے فارم میں آتے دیکھ کر بھاگ نکلا تھا۔ وہ بھاگ کر نیچے آ گیا، سامنے سے آتی ہی بلیک پینٹ پر ہاف وائٹ شارٹ جس کی حال سلوز تھی، بلیک گلاس لگائی اور رکھا تھا، کیونکہ روبن اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حرت ایک دم سے روکی، وہ گلاس آنکھوں سے ہٹاتی حرت کے کندھے پر دہرے سنہری کام والے وائٹ دوپٹے کو دیکھنے لگا تھا۔ حرت بھی وہی ساکت کھڑی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جس پر سرخ نشان۔ حرت کو اچھے نہیں لگے تھے، اسے خود پر اور غصہ چڑھا۔ ماموں، میرا مطلب ہے بھائی مجھے اپنا لڑکا بیوی سے بچائے یا مجھے مار دینا چاہیے۔ وہ جزل کا کندھا ہلاتا ہوا حرت کو غور کر بولا۔ حرت نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کی دھمکی دی۔ حرت کیوں مار دینا چاہتی ہو میرے پیارے بانجے کو؟ وہ گلاس پاکٹ میں ڈالتا حرت سے بولا، میں نہیں مار رہی ہوں اسے، لیکن یہ ابھی مجھے کمرے میں ہزاروں گالیاں دے کر آیا ہے۔ حرت نے اپنی صفائی پیش کی اور روبن کے کھاتے میں گالیوں کا اضافہ کیا۔ بھائی قسم اٹھا لو، میں نے کوئی گالی نہیں نکالی، بلکہ مجھے تو گالیاں آتی ہی نہیں۔ روبن نے اپنی طرف تکھے نظروں سے دیکھے جزل کو جلدی سے صفائی پیش کی۔ ارے جزل بیٹا، اندر آؤ نا بیٹا، سیفورا نے اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ ہلکی سی مسکان سے سر ان کی طرف جھکتا، اسے پیار لیتا صوفے پر بیٹھا۔ حرت نے روبن کو کاپ جانے والے نظروں سے دیکھا، پر صوفے پر بیٹھی۔ حرت جاؤ چائے لاؤ۔ انہوں نے حرت کو
آرڈر دیا، جو ہونگ سی سیفورا کو دیکھتی پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں آ کر ارد گرد دیکھنے لگی تھی کہ آپ کیا کرے، اسے کون سے چائے بنانے آتی تھی۔ بس جزل کو بناتے دیکھا تھا۔ ایک دو بار وہ گہری سانس لیتی، کیتلی میں تھوڑا سا پانی رکھتی، چولہے پر رکھتی، پلیٹ کو فریج کی طرف آگے فریج میں سے دودھ نکالا، بنا پانی میں چینی پتی ڈالی۔ وہ دودھ پانی میں ڈال گئی تھی۔ اوف پتی تو ڈالی نہیں، وہ سر پر جمپیڑ مارتی خود پر غصہ ہوئی۔ غصے سے پتی کے 4-5 چمچ بھر کے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالے۔ چینی کا کافی مقدار وہ چائے میں ایڈ کر چکی تھی۔ کتنا آسان کام ہے چائے بنانا۔ وہ چائے کو کپس میں ڈالتی، سر جھٹک کر بولی، چائے کے کپس ٹرے میں رکھے وہ باہر لے آئی۔ سیفورا بیگم نے فخر سے اسے دیکھ کر ماریا کو دیکھا، جو لانچ میں ناک منہ چڑھا بیٹھی حرت کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ماہروح بھی تھی، جو زجل کو دیکھ رہی تھی۔ چائے اور ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ جزل، جو جنید صاحب سے آفس کے متعلق بات کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے چائے پیش کر رہی تھی۔ اس نے چون کر چائے کا کلر دیکھا، جو دودھ ہونے کے باوجود کافی کالی سی تھی۔ وہ شکریہ کہہ کر چائے کا کپ پکڑ کر اپنے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ماریا نے حیرت سے چائے دیکھی، پر سر جھٹک کر رکھ دی۔ وہ سب کو چائے دینے کے بعد آپ سب کے چائے پینے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر مخصوص کرتا اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھنے لگا، جس پر حرت جٹ سے چہرہ مروحہ کی طرف موڑ گئی تھی۔ سیفورا بیگم نے چائے کا گونڈ بہت ضبط سے حلق میں اتارا، پھر اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھا، جیسے چائے تک بنانے نہیں آتی تھی۔ وہ کتنی تعریفیں کر رہے تھے اس کی جزل سے، اور آپ وہ چائے پی کر کیا سوچے گا بھلا؟ وہ کیا جانے جزل احمد تو اپنی حرت کے نس سے واقف تھا۔ وہ کپ نیچے رکھ گئی تھی کہ چائے انتہائی کڑوی اور میٹھی تھی۔ آپ لوگ چائے رہنے دے، آپ تو کھانے کا وقت ہوا چلا ہے نا۔ تو میں سوچ رہی تھی پہلے سب کھانا کھا لے پھر چائے پی لیں گے۔ سیفورا نے مسکرا کر سب کو مخاطب کیا۔ حرت نے ماں کو گورا، کوئی نہیں اٹھائے گا یہاں سے جب تک میری ہاتھ کی بنی ہوئی چائے سب پی نہ لے۔ حرت کڑی ہوتی غصے سے بولی، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر ہمیں مرنا ہے؟ روبن چائے کی شکل دیکھ کر آہستہ سے بڑبڑایا تھا، جس پر حرت نے آہستہ سے اپنا پیرا اس کی ران پر مارا۔ جزل گہتی سانس لیتی چائے کا سیپ لے گیا تھا، جس پر سیفورا بیگم پریشانی جبکہ بیٹی خوش ہوئی سے بولے نہ سمائی۔ وہ چائے کا سپ لیتا حرت کو دیکھنے لگا۔ حرت سرخ چہرے سے سر جھکا گئی تھی۔ ماریا اور ماروخ نے اسے غور کر دیکھا، جبکہ جنید صاحب مسکراتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ چائے بہت اچھی بنی ہے آنٹی، میں حرت اور مرحا کو لینے آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کی شاپنگ کر لے، وہ حرت سے کہہ کر سیفورا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مایا کے گھر بیٹھا ہوا تھا، جس پر بہت ساری خوشیاں منائی گئی تھی۔ انہیں دونوں مایا کو کس نے کھانے میں زہر دیا ہے، جیسے ڈاکٹر نے اس کا معدہ فوراً واش کر دیا اور ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے۔ بچہ چھوٹا تھا، اسے کوئی دودھ سوٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے لائبہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ حرت کا رضاعی بھائی تھا۔ دونوں میں ایک ماہ کا فرق تھا۔ خیر، لیلا اور رافیہ کو اشرف صاحب نے دوسرے گھر شفٹ کر دیا تھا، جس پر وہ دونوں ماں بیٹی نفرت سے تملا کر رہ گئی تھی۔ حرت 1 سال کی تھی جب اشرف صاحب نے اپنی حویلی اس کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ مایا اور شہریار نے اسے فیصلے کو خوب سراہا تھا، جبکہ لائبہ نے اعتراض کیا، لیکن اشرف صاحب نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ جزل اسلام آباد شہر کے دوست کے پاس پڑھتا تھا۔ وہ ہر ہفتے آتا اور اپنا وقت حرت کے ساتھ گزارتا تھا، جس پر اشرف صاحب نے کہا تھا، بیٹا تم ایسے ہی حرت کا سایہ بن کر رہنا، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ حرت کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لائبہ کا نمبر جنید کے نمبر پر اچانک سے ہی لگا گیا تھا،
جس پر لائبہ نے خوش ہوتے ہوئے بچی کی پیدائش کی خبر اسے دے دی تھی، جس پر اس نے لائبہ کو جھڑک کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ چاروں شاپنگ پر آئے تھے۔ حرد جلدی جلدی شاپنگ کمپلیٹ کرو، مجھے 9 بجے کے کہاں جانا ہے۔ وہ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہرس نے اسے سڑو گورا اور اس کی طرف خوفگی سے پلٹی۔ ایک چائے ہی تو گرائی ہے، کون سا تیزاب پھینک دیا ہے تم پر جو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا نا؟ دیکھ رہا ہوں، کرو شاپنگ تم مجھے، وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ گلاسز اترتا حیران ہوا۔ حرد تم سے کسی نے کہا میں تم سے ناراض ہوں؟ تم تیزاب بھی پھینکو گے تو مجھے وہ گرم چائے ہی لگے گا، اور اس کے قریب رکھتا دیم لہجے میں بولا۔ اور دیکھے اس لیے نہیں رہا میری جان کی میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حرد ریلیکس رہیں۔ وہ اس کی ناک چھوتا محبت سے بولا۔ وہ ہلکی سی مسکان سے مسکرائی، جبکہ مرحا اور روبن کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی ان کو۔ بھائی آپ کو جلدی تھی شاپنگ کی، کر لے میرے خیال ہے، روبن جھل کر بولا، جس پر جزل نے اسے گورا تھا۔ ارے تم شاپنگ کر لو، روبن بل وغیرہ دیکھ لیں گا، میں لیٹ ہوگا، دل کھول کر شاپنگ کرنا مائی لو۔ اس کا ماتھا ہونٹوں سے چھوتا ہوا کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ حرد اسے جاتا ہوا دیکھتی جا رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم شاپنگ پر آئے ہیں نہ کہ رومانس کرنے، روبن نے اس کے سر میں تھپڑ مارتا غور کر بولا، جس پر حرد نے اس کی طرف پلٹ کر اسے انگلی اپنی انگلی میں لے کر مروڑی۔ روبن نے چیخ کر اپنی انگلی اس کی گریب سے نکالی، جبکہ مرحا اپنی شاپنگ سٹارٹ کر چکی تھی۔ حرد نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، لیکن اسے اپنی پسند کی چیزیں نہ ملے۔ معروخ تمہارے ابو نے مانی کی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، ماریا نے نائٹ کریم ہاتھوں پر ملاتے ہوئے ماں سے کہا۔ کیا؟ معروخ سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وہ حرد کے لیے اتنا پیارا لڑکا اور میرے لیے وہ ایوی سے شکل والا، میں نہیں جانتی، مجھے جزل چاہیے یا ایسے اس جیسا۔ معروخ نے غصے سے کشم فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، چپ رہو تم، اتنا اچھا رشتہ میں تو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت سن لی تمہارے، اور دوسری بات، ہر کسی کی قسمت اس حرد جیسی نہیں ہوتی ہے، ماریا نے حسد سے بولی۔ معروخ نے منہ بنائے رونے بیٹھ گئی تھی۔ کیا اب وہ رونے کے علاوہ بھلا اور کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں آج خوب رونق تھی، آج حرد کی مہندی تھی۔ وہ پیلے ٹراؤزر پر وائٹ اوپن شارٹ، جس کے نچلے پیلی شارٹ تھی، کونوں تک سلوز تھی، اور اس ڈریس میں کمفرٹیبل تھی۔ سادہ سا ڈریس تھا، اوپر پیلا گوٹے والا دوپٹہ والوں کا زبردستی پارلر والی فرینچ سٹائل بنایا تھا اس کا، اور یہ سٹائل اس پر اتنا سوٹ کر رہا تھا کہ جو دیکھ رہا تھا بس دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ حرد جیسی ہی پھولوں والی چادر کو حالے میں سٹیج پر آئی، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس جزل بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ حرد کا ہاتھ رحمان صاحب تھام کر اسے سٹیج پر لائے تھے۔ حرد بنا اسے دیکھے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہ بے ساختہ اس کے لیپ ٹاپ میں سجے بڑے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ حرد ہلکا سا مسکرائی، وہ بھی جواباً دینے سے مسکرایا تھا۔ مرحا پیلی فراک میں تھی، بالوں کی فرینچ نوٹ بنائے آگے کیے ہوئے تھے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پنک لپ اسٹک میں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ حرد کو بیٹھانے کے بعد سب لڑکیاں آپس میں مل کر ڈانس کرنے لگے تھے۔ حرد کیوں تیار ہوئی ہو یار، نظر لگ جائے گی۔ وہ سامنے کی طرف دیکھتا اسے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جواباً فخر سے گردن اکاڑ کر مسکرائی تھی۔ آیت مریم 3 سال کی تھی۔ مریم 3 سال کی تھی جب وہ ایک دن اچانک سے بیمار پڑ گئی۔ سب بہت پریشان ہوئے تھے کہ وہ سخت بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ جیسے سب اسے ہسپتال لے گئے تھے، وہاں اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔
حرت پورا ایک دن ہاسپٹل میں رہی۔ دوسرے دن وہ دوپہر کے وقت ہاسپٹل سے غائب ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت پریشان ہوئے۔ مایا اور لائبہ کا تو رو رو کر بہت برا حال تھا۔ جزیل بہت پریشان ہوا تھا۔ پولیس اپنے کام کر رہی تھی۔ شہریار احمد سب جگہ خود اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہاسپٹل والوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، لیکن وہ لا علم کا اظہار کرتے ہوئے وہ نہیں جانتے تھے۔ حرت ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ روبن نے اسے دیکھا تھا جو کپڑے چینج کیے بیڈ پر دروز ہو رہی تھی۔ موٹے پلوان آج اچھی لگ رہی تھی، ایسے ہی تیار رہا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ تعارف ہے یا آرڈر؟ وہ ابو چاہ کر بولی، آرڈر کون سا تم نے مان لینا ہے، اس لیے اسے تعریف ہی سمجھو۔ اور ہاں، میں نے دیکھا آج وہ کوا بھی آیا تھا حرت کی مہندی پر، اسے کہیں تم نے تو انوائٹ نہیں کیا تھا؟ روبن ایک دم اٹھ کر بیٹھتا غصے سے تیوری چڑھا کر بولا، وہ بائی کا دوست ہے، اسے بائی نے انوائٹ کیا ہے۔ اسے گورتے ہوئے بولے۔ وہ اٹھ کر اسے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہے، یا تم بیڈ پر کیوں آئے ہو؟ وہ کمبل خود پر اچھے سے لیٹتی اسے گورتے ہوئے بولی، میں تو آج بیڈ پر سوؤں گا، مجھے تمہارے ساتھ لیٹنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو سامنے صوفے پر پڑا اس پر جا کر لیٹو۔ وہ کمبل کھینچ کر لیتا ہوا بولا۔ مرحا نے حیرت سے اسے آنکھیں پاڑ اسے دیکھا، جو سر زبردستی اس کے تکے پر رکھ گیا تھا۔ فلارا ٹھیک ہاتھ تو ایس پر ختم ہوتی ہے، وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ صبح کے 4:45 بج رہے تھے جب وہ گھر سے نکل آئی۔ سارا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات 1 بجے تو سب سوئے تھے۔ وہ حویلی میں آئی۔ حویلی کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر آئی تھی۔ سامنے ہی ہال میں ایک بہت بڑا فوٹو فریم تھا۔ وہ فریم پکڑ کر اس میں سے کسی کی پکچر کو محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ جب فریم کے پیچھے سے ایک فوٹو نیچے گری تھی، وہ فوٹو الٹی گری تھی۔ وہ نیچے جھک کر فوٹو اٹھاتی تھی۔ اس نے افسردگی سے فوٹو سیدھی کی۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھنے لگی تھی، پھر وہ 2 قدم پیچھے پلٹی۔ وہ تصویر میں موجود لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ وہ تصویر پکڑ کر باہر بھاگی تھی۔ جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی وہ بھاگتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل پر آ کر اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔